بغض کی حقیقت بھی سمجھ لیجیے. ہے تو بڑا خطرناک چیز، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے، لیکن حقیقت اس کی یہ ہے کہ کسی دوسرے شخص کی بدخواہی کی فکر، اس کو نقصان ہو جائے، اس کی بدنامی ہو، اس کو لوگ برا سمجھیں، اس کی لوگ جو ہے اس کو اچھا نہ سمجھیں، اس کو نقصان پہنچ جائے دنیا میں یا آخرت میں. یہ بدخواہی کسی دوسرے مسلمان کی پیدا ہو جائے دل میں تو اس کو کہتے ہیں بغض. اللہ بچائے. اب ظاہر ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے اوپر کسی نے ظلم کیا ہے، وہ مظلوم ہے، تو ظالم کے خلاف اس کے ظلم کی وجہ سے جذبات دل میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور مقصود اس سے اپنے آپ سے ظلم کو دفع کرنا ہوتا ہے کہ مجھ پر یہ ظلم نہ کرے. تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اجازت دی ہے اپنے ظلم کا بدلہ لینے کی بھی، اپنے سے ظلم کا دفاع کرنے کی بھی. لیکن حاصل اس کا کیا ہے کہ ظلم جب تک ہے تو اس وقت تک تو آدمی اس کو اچھا نہیں سمجھتا، لیکن اس کی ذات سے کوئی کینہ نہیں، اس کی ذات سے کوئی بغض نہیں، اس کی ذات سے بدخواہی مقصود نہیں، تو انشاءاللہ یہ بغض میں داخل نہیں. لیکن دوسرے کو یہ بغض پیدا ہوتا ہے حسد سے. حسد سے دوسرا آگے بڑھ گیا، میں پیچھے رہ گیا، اور اس کے آگے بڑھنے کی وجہ سے دل میں جلن ہو رہی ہے، گھٹن پیدا ہو رہی ہے. اس جلن کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا نہیں، قدرت میں نہیں. اس سے جو گھٹن پیدا ہو رہی ہے وہ گھٹن انسان کے اندر بغض پیدا کرتی ہے. لہذا اس بغض سے بچنے کا پہلا زینہ یہ ہے کہ حسد کو ختم کریں، حسد کو دور کریں. وہ پہلی سیڑھی ہے بغض کی. اور کس طرح ختم کرے، ایک مستقل موضوع ہے، انشاءاللہ باب آئے گا تفصیل کے ساتھ، حسد کا بھی بغض کا بھی، وہاں پر انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا. مختصر اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ فرمایا ہے علماء جو اس فن کے ماہرین جاننے والے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے بارے میں دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ حسد کا، وہ کیوں آگے بڑھ گیا مجھ سے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی اس کے حق میں دعا کرے، یا اللہ اس کو اور ترقی عطا فرما، یا اللہ اس کو اور ترقی عطا فرما. جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا نا، یہ کہنے کے لیے یا اللہ اس کو اور ترقی دے، دل پہ بڑی چھریاں چلیں گی، اس واسطے کہ دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ ترقی نہ ہو، تنزل ہو اور نیچے گرے، لیکن زبان سے کہے گا اور دعا کرے گا اس کے حق میں کہ یا اللہ اس کو ترقی دے. چاہے دل پر چھریاں چل رہی ہوں، آرے چل رہے ہوں، مشکل ہو معلوم ہو رہا ہو، لیکن زبردستی بتکلف اس کے حق میں دعا کرے. یہ سب سے پہلا اور بڑا کارگر علاج ہے حسد کو دور کرنے کا. تو جب حسد دور ہوگا تو انشاءاللہ بغض بھی دور ہو جائے گا. جس کسی کے بارے میں دل میں خیال ہو، ہر شخص اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھ لے. کسی کے بارے میں خیال ہو کہ اس کے خلاف دل میں بغض ہے یا کینہ ہے معاذ اللہ، تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اس کو 5 وقتہ نمازوں میں دعاؤں میں شامل کر. اور یہ بتاؤ دیکھو کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ نے کیا کچھ نہیں کیا تکلیف پہنچانے میں، ظلم کرنے میں. حضور کے ساتھ، حضور کے صحابہ کرام کے ساتھ، یہاں تک کہ جان کے لالے پڑ گئے، خون کے پیاسے ہو گئے، انعام نکال دیے کہ جو پکڑ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ ملے گا وغیرہ وغیرہ. لیکن جب سامنے آئے غزوہ احد کے موقع پر
ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بارش کی، یہاں تک کہ چہرہ انور زخمی ہوا، دندان مبارک شہید ہوا۔ اس وقت بھی جو دعا فرمائی وہ یہ کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما دیجئے، اس کو علم نہیں، اس کو پتہ نہیں، یہ ناواقف، یہ جاہل ہے، یہ سمجھ نہیں رہا ہے میری بات، اس لیے میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ تو ظالم ہے، ظالم ہونے میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، لیکن اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بغض کا خیال نہیں آیا۔ طائف تشریف لے گئے اور کیا کچھ انہوں نے زیادتی نہیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ سوچ کر تشریف لے گئے تھے کہ مکے میں کوئی پیغام نہیں سن رہا، نہیں مان رہا، تو شاید طائف کے اندر کوئی سننے والا مل جائے، اس امید پر تشریف لے گئے تھے۔ لیکن وہاں پتھروں کی بارش آپ پر کی گئی، بچے آپ کے پیچھے لگائے گئے، پتھروں کی بارش اس درجہ کی گئی کہ گھٹنے خون سے لہو لہان ہو گئے۔ اور اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ اگر آپ حکم فرمائیں تو یہ طائف کی پوری بستی یہ دو پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، اگر آپ حکم دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے، اس طرح کہ اس قوم کا نام و نشان مٹ جائے جس نے اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، یہ لوگ اس وقت نادانی میں یہ حرکتیں کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا فرما دے جو دین حق کے علم بردار انہی کے اندر سے پیدا ہو جائے، نہیں کیا۔ تو کبھی کسی کی بدخواہی نہیں فرمائی باوجود اتنی شدید دشمنی کے۔ تو یہ اسوہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بڑی عظیم سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے دوسرے نے بدخواہی کی ہمارے ساتھ تو اس بدخواہی کا بدلہ بدخواہی سے نہ دیں، اس کے بجائے اس کے حق میں دعا کریں۔ تو یہ بہترین علاج ہے بغض اور حسد کو دور کرنے کا۔